مفتی محمد ایوب خان چشتی فاضل بحیرہ شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کہ ظالم لوگ جو اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان سے غافل نہ سمجھو۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے۔ اس لیے جس آدمی نے جتنا ظلم کیا ہوگا قیامت کے دن اتنا اس کے لیے تاریکیاں ہوں گی، وہ نور سے محروم رہے گا، قبر میں اس کی تاریکی ہوگی، پل صراط پہ گزرے گا تو اس کے لیے تاریکیاں ہوں گی، اور آخری انجام اس کا تاریکیوں میں ہی ہوگا۔ تو واقعہ کربلا جو تاریخ اسلام میں ظلم کی ایک خون چگا داستان ہے، آج محرم الحرام کی 29 تاریخ ہے، اسی حوالے سے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ظالموں نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو اسے غافل نہ سمجھو۔ ایک اور جگہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ ظالموں کی طرف تم مائل نہ ہو جانا، ظالموں کے طرفدار نہ بن جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو سزا ان کی ہوگی فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ تمہیں مس کرے گی، تمہیں جہنم کی آگ میں جلائے جاؤ گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقائے کار کو جس طرح کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا گیا، صرف اقتدار بچانے کی خاطر، صرف اقتدار کو دوام بخشنے کی خاطر، وہی یزید جس کے سامنے کوئی سر اٹھانے والا نہیں تھا، اس نے 4 سال سے بھی کم حکومت کی، واقعہ کربلا کے بعد وہ اقتدار سے محروم کر دیا گیا، اس طرح کہ رب تعالیٰ نے اس کو موذی امراض میں گرفتار کر لیا، اور 4 سال کے اندر اندر وہ دنیا فانی سے چل بچا۔ واقعہ کربلا کے بعد اس نے صرف اسی پہ بس نہیں کیا، بلکہ اس کے کارندے عبید اللہ ابن زیاد نے، اور پھر اس کی طرف سے کربلا کی طرف جو فوج بھیجی گئی تھی ابن سعد کی سربراہی میں، اس ابن سعد نے اور عبید اللہ بن زیاد نے شہدائے کربلا علیہم الرضوان کے سروں کو کاٹ دیا، ان کے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کی بحرمتی کی گئی اور خیموں تک کو جلایا گیا۔ اہل بیت اطہار کی عورتوں کو، بچیوں کو، بچوں کو قافلے کی شکل میں دمشق بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ظالموں سے اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی برے انجام سے دوچار کیا۔ جب یزید دنیا سے چل بسا، اس کی وفات ہوئی، تو عبد الملک بن مروان بعد میں خلیفہ بنا۔ اس کے زمانے میں کوفہ میں مختار بن ابی عبید ثقفی نامی ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ اس یزید کی فوجوں نے بنو امیہ کے سربراہوں اور حکمرانوں کی سازشوں سے یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس نے بھی قتل حسین میں اور قتل اہل بیت میں حصہ لیا ہے، اگر میں اس کا بدلہ نہ لے لوں اور میں ان کو زندہ چھوڑوں، مجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ تو سب سے پہلے جو عمر بن سعد تھا، حالانکہ اس کے والد صحابی تھے، لیکن یہ بدبخت دنیا کے لالچ میں آ کر اہل بیت کا منکر ہو گیا تھا، اہل بیت کا دشمن ہو گیا تھا۔ تو جب اس نے مختار بن ابی عبید ثقفی نے کوفہ شہر پہ قبضہ کیا، امر بن سعد کو یہ امید تھی کہ مختار بن ابی عبید ثقفی مجھے قتل نہیں کرے گا،
لیکن مختار نے اعلان کیا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ اس سے تمام مومنین اور ملائکہ مقربین خوش ہوں گے۔ جب کل کا دن ہوا، مختار کو بڑا سخت غصہ تھا ایسے لوگوں پر جنہوں نے اہل بیت کو ظلماً شہید کیا اور ان کی بے حرمتیاں کی۔ تو اس نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا، تو وہ خود نہیں آیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ، خلیفہ یا حکمران تمہیں بلا رہا ہے۔ جب ان کا بیٹا گیا تو مختار نے اس سے کہا کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ گھر میں موجود ہے۔ تو اس نے آدمی بھیجے اور ابن سعد کو گھر سے گرفتار کر کے پکڑ لے آئے اور راستے میں اس کا سر کاٹ لیا۔ سر کاٹ کے مختار کے دربار میں اس کا سر پیش کیا گیا۔ اس نے ابن سعد کے بیٹے سے پوچھا، بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو میرے والد کا سر ہے۔ تو اس نے کہا صرف تیرا والد نہیں، تیرا بھی یہی انجام ہوا جس طرح ابن سعد یعنی تیرے والد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کرایا تھا، اس کے بعد علی اصغر، علی اکبر اور دوسرے اہل بیت اطہار کو شہید کرایا تھا، تو تیرا باپ اس کے بدلے میں قتل ہو جائے گا اور تیرا سر ہم آج کاٹیں گے، کیونکہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سر بھی کاٹ دیا گیا تھا، تو تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اسی طرح دونوں کے سر کاٹ دیے گئے اور ان کے سروں کو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں ان کی بارگاہ میں ان کے سروں کو پیش کیا گیا۔ ایک اور قاتل تھا جس کا نام خولی بن یزید ہے۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کیا تھا۔ اس کو بھی گرفتار کیا گیا، پہلے اس کے گھر کو گھیرے میں لے لیا گیا، وہ گھر میں چھپ گیا۔ اس کی جو بیوی تھی وہ اہل بیت کی محب تھی، محبت کرنے والی تھی۔ جب اس نے یہ کام کیا تھا تو اپنی بیوی اس کی مخالف ہو گئی تھی، تو سپاہیوں نے جب ان کے گھر کا محاصرہ کیا اور پھر اندر گئے تو بیوی سے پوچھا کہ تمہارا خاوند کہاں ہے؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے کہہ دیا کہ وہ وہاں چھپا ہوا ہے۔ وہاں گئے تو اس نے اپنے جسم کے اوپر ٹوکرا رکھا ہوا تھا، ٹوکرے کے نیچے وہ چھپا ہوا تھا۔ چنانچہ اس کو گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا جا رہا تھا۔ مختار اس وقت کوفہ شہر کی سیر کرنے کے لیے نکلا تھا، چنانچہ وہاں ہی اس کے سامنے پیش کر کے شاہراہ عام پر اس کو قتل کیا گیا۔ نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ اس کی لاش کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ اس طرح ایک اور ظالم کا برا انجام ہوا۔ شمر کا نام بھی اس واقعہ میں بڑا مشہور ہے۔ یہ شمر ذل جوشن ہے اور تیز رفتار گھوڑوں پر بٹھا کر کوفہ سے وہ بھاگ نکلے۔ مختار نے اپنے غلام ضربی، اس نے ان کا پیچھا کیا اور بہت تیزی سے ان کے پیچھے گھوڑے دوڑا کر اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس کو بھی بڑے یعنی دہشتناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اس طرح اس ظالم کا بھی خاتمہ ہوا۔ اس طرح ایک اور عبداللہ بن دیاس جس نے محمد بن عمار بن یاسر یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کو انہوں نے قتل کیا تھا، تو اس کو بھی اس وقت ظلم و ستم کی سزا کے طور پر اس کو گرفتار کیا گیا۔ یہ اس وقت قادسیہ میں رہتے تھے، جتنے قاتلین موجود تھے تمام کے نام اس نے بتا دیے اور مختار نے اپنے آدمی بھیج کر تمام کو گرفتار کرا دیا گیا۔ اس طرح وہ اگر معافی بھی مانگتے رہے، لیکن مختار نے اسے کہا کہ جب اہل بیت اطہار تمہارے سامنے منتیں کر رہے تھے، تم سے پانی مانگ رہے تھے، لیکن تم نے ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی، آج تمہیں بھی اسی طرح ظلماً قتل کیا جائے گا، لہٰذا ان تمام کو تحت تیغ کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور نام بنی صدا کا ایک بدبخت آدمی ہے جس کا نام عمر بن صبیح تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے حسین کے ساتھیوں کو تیر سے زخمی کیا ہے مگر کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ سب لوگوں کے سو جانے کے بعد مختار نے اس کی گرفتاری کے لیے سپاہیوں کو روانہ کیا۔ جب
وہ گئے تو وہ اپنی چھت پر بے خبر سو رہا تھا اور اس کی تلوار اس کے سرانے رکھی ہوئی تھی۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کی تلوار پہ قبضہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس تلوار کا برا کرے، یہ مجھ سے کس قدر قریب تھی اور اب کتنی دور ہو گئی ہے۔ اس کو پہلے میں اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتا تھا، آج یہی تلوار ہو سکتا ہے میرے قتل کا سبب بن جائے، لہٰذا اس کو بھی نیزوں سے چھید کر مارنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ مختار بن ابی عبید ثقفی کے حکم سے نیزوں سے مار کر اسے ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح ابن زیاد جس کا مین کردار ہے اس واقعہ کربلا میں، باقی کوئی آدمی مل جاتے تھے جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوتی تھی، لیکن اس بدبخت شخص کے دل میں کبھی اہل بیت کے لیے نرمی کا گوشہ پیدا نہیں ہوا۔ چنانچہ ابراہیم نامی آدمی مختار کے پاس کوفہ میں اس نے گرفتار کر اس کو بھیجا۔ مختار نے دارالامانت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کیا۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کے مختار بن ابی ثقفی کے بعد اسی جگہ پیش کیا گیا جس جگہ ابن زیاد کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پیش کیا گیا تھا۔ تو مختار نے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ آج ایسے ظالم آدمی کا سر میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ لوگ اس کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تو علی کوفہ کو اس نے کہا دیکھ لو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ابن زیاد کے واقعہ کربلا کے پورے 6 سال بعد قتل کیا گیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے تاریخ بھی وہی تھی اور جگہ بھی وہی تھی، 10 محرم الحرام کا دن تھا اور جگہ وہی تھی جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا۔ تو مختار نے کہا خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارت میں اس بے دین کے قتل و ہلاک ہونے پر جشن منایا جا رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختار بن ابی عبید ثقفی سے یہ کام لیا کہ قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاتلین اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے قاتلین کا برا انجام ہوا۔ لیکن ایک اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہی مختار جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا ہے ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ تعالیٰ ایک فاجر آدمی کے ذریعے دین اسلام کی مدد فرما لیتا ہے۔ تو یہ آدمی بعد میں خود راہ راست سے ہٹ گیا اور کتابوں نے لکھا ہے کہ آخر میں وہ دعوی نبوت کر کے مرتد ہو گیا تھا، یعنی اسلام سے نکل گیا تھا، نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ کام بھی وہ کیا کہ اہل بیت کے قاتلین کا اس نے بدلہ لیا، لیکن آخر میں پھر جا کر گمراہ ہو گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا۔ اور الیاذ باللہ وہ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور مجھ پر خدا کی طرف سے وحی لاتے ہیں، میں بطور نبی مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کے دعوی نبوت کی خبر ملی تو آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمایا جو مختار پر غالب ہوا اور سن 67 ہجری میں اس بدبخت کو قتل کیا۔ تو یہ چیز ثابت ہوگی کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے اعمال سے بے خبر نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک نہ ایک دن پکڑ میں لے لیتا ہے اور ان کا برا انجام کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو ظلم کرنے سے بھی بچائے اور اس پہ ظلم ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بچائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔